بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 لاکھ حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا جو رمضان میں قرآن کی یہ ایک سورت پڑھے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، بغیر حج کیے 1 لاکھ حج کے برابر ثواب ملے گا ماہ رمضان میں جو یہ سورت پڑھے گا۔ ناظرین، حج آپ کے تمام گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ حج آپ کی روح کو پاک کرتا ہے۔ حج آپ کے کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو پاک دل سے حج کرے گا اسے جنت ملے گی۔ حج کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ اعلان کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا، پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا، پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ حج جو برائیوں سے پاک ہو۔ ناظرین، حج اور عمرے کی خواہش ہر مسلمان اپنے دل میں رکھتے ہیں، لیکن حج اور عمرہ کرنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہی۔ تو اگر آپ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ یہ سورت لازمی پڑھیے۔ اس سورت کے حوالے سے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اس سے پورے 1 لاکھ حج کے برابر ثواب ملتا ہے اور 10,000 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ محترم ناظرین، حج کو اس لیے عاشقانہ عبادت کہتے ہیں کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے وارفتگی اور دیوانگی ٹپکتی ہے۔ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ حج کی فرضیت کے بعد ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس اہم عبادت کی خصوصی تاکید احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وارد ہوئی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن پر حج فرض ہو گیا لیکن دنیاوی اعراض یا سستی کی وجہ سے بلا شرعی مجبوری کے حج ادا نہیں کرتے، سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان میں ایک ایسا نیا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ صرف 1 دن کا وظیفہ ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ یہ قبولیت کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، رب کو منانے کا دن ہے۔ اگر یہ سورت کوثر پڑھ کر رب کی غیبی فرشتوں کی مدد چاہیے، آپ 70 کروڑ بھی مانگیں گے تو رب کی ذات شام مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر شب کو رب کی ذات 3 مرتبہ فرماتی ہے، کوئی سائل جسے میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جسے میں بخش دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ایسا مانگنے والا جس کو میں غنی کر دوں، محتاجیاں ہٹا دوں، قرض دار کے قرض ادا کر دوں۔ وہ صرف رب کی ذات ہے جو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھول سکتی ہے، راتوں رات قرض داروں کو کروڑوں کے قرض سے نجات دلا سکتی ہے۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، وہ رمضان کے مہینے میں خود اپنے بندے سے پوچھتی ہے، بتا تیری رضا کیا ہے، تجھے کیا چاہیے، کتنا چاہیے؟ بندہ رب سے جو مانگتا ہے رب کی ذات فوراً عطا فرماتی ہے۔ اور جب اس رمضان کے مہینے میں بزرگ کے بتائے گئے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، پھر رب کی ذات نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جب رمضان شروع ہو چکا ہو تو تمہارے پاس برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ آ جاتا ہے، اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، گناہوں سے بخشش ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر کرم فرماتے ہیں، تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ بس بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ حدیث پاک کے مفہوم ہے کہ بد
نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے جس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ وہ اپنے بندے جو کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، بے حد محنت و مشقت کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، جب وہ اپنے رب کے سامنے رمضان کے مہینے میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھتے ہیں تو رب کی ذات مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ رب کی ذات بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ رب کی ذات رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتی ہے، اور جو بندے رات کو اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں، رات تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ کام کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں رب کی ذات پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ رمضان کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل جو رب کا پسندیدہ عمل ہے، ایک ایسا پسندیدہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں جس کو جتنی ضرورت ہے اس صورت کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ ماہ رمضان میں مانگنے والے کو ایک نیکی پر 70 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ آج اگر آپ میں سے کوئی تنگ دست ہے جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ رب کریم سے خزانے لوٹنے کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن میں ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ جو بندہ اس گھڑی کو پا لیتا ہے، رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے گھر آ جائیں گے۔ لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ آپ کے گھر سے ہر طرح کی بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرح قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ ناظرین، وہ جو کوئی مثالوں سے نہ مل سکا، آج ماہ رمضان میں یہ صورت پڑھتے ساتھ ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ ماہ رمضان کا مہینہ، اس کی قدر کیجیے۔ یہ اتنا عظمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا۔ رب کریم سے اپنے مقصد کی حاجت کرنے کی دیر ہے۔ فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ غیبی فرشتے تمہارے گھر میں رحمتیں برکتیں لے کر آ جاتے ہیں۔ صرف اس صورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کے خزانے لوٹنا چاہتے ہو تو ماہ رمضان میں بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے۔ آج رب کریم کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ پیارے اللہ کے بندے جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی دولت، آپ بھی مال و دولت، شہرت چاہتے ہو تو آج ماہ رمضان میں آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق ہے، ماہ رمضان کا یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ انسان سارا سال غلطی کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، گناہوں میں ملہوس رہتا ہے۔ وہ رب کتنا رحیم ہے کہ رمضان میں جب وہ کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے، رب کی ذات فوراً توبہ قبول فرماتی ہے۔ جب کوئی بندہ آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے ندامت کے ساتھ اپنے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے، رب کی ذات فوراً کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ رب تو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم کے لاڈلے بن جائیں گے، اور جو بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب اس بندے کی ہر حاجت کو فوراً پورا فرماتا ہے۔ آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت اہم، بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو کاٹ کر دیکھو گے، وظیفے کی کوئی خاص بات یا وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ کوشش کیجئے کہ رمضان المبارک میں یہ خاص عمل ایک بار بتائے گئے طریقے سے کریے گا۔ یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے سے رب کی ذات اتنا نوازتی ہے کہ دوبارہ کبھی آپ کو وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آج رزق اور دولت کا آخری حل، آج مشکل کشا عمل، آج ہر مسئلے کا حل، تمام رکاوٹوں بندشوں کا فی سبیل اللہ توڑ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نظر بد، حسد، کاروبار بندش، کسی بھی طرح کے مسئلے میں مبتلا ہیں تو آج رمضان المبارک میں یہ صورت پڑھ کر دیکھیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ماہ رمضان میں آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد
باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماہ رمضان میں خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی دعا، کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ آج اس بخشش کے عرش میں جو کوئی اپنے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، آج جو مانگے اس کی بھی، جو نہیں مانگے اس کی بھی تمام کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے بخشش عطا فرما۔ مولا آج ہمارے گناہوں کو بخش دے، آج ہم سے راضی ہو جا، آج ہمارے مسائل کا خاتمہ فرما دے۔ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے تمام بے روزگاروں کو روزگار، بے اولاد کو اولاد اور رمضان کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما۔ آج جو کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، تیرے در کا محتاج ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے، مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، خیر کثیر عطا فرما، مال و دولت سے نواز دے۔ آج جس کی جو بھی حاجت ہے مولا تیرے در پر سوالی بن کر بیٹھے ہیں، آج ہم سب پر نظر کرم فرما، آمین۔ اب آپ نے فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکیپ اور کاٹ کر دیکھ رہے ہو، لیکن اب وظیفے کے عمل کا خاص طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت اہم ہے۔ اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس میں آپ کو کوئی گنجائش باقی نہیں۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے ماہ رمضان میں توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ سب سے پہلے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ کسی بھی طرح کی ویڈیو کو سکیپ اور کاٹ کر مت دیکھیے گا، ورنہ وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ اگر گاڑی چاہتے ہیں، دولت اور شہرت چاہتے ہیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات چاہتے ہیں، آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگ لینا۔ یہ رمضان المبارک میں سورۃ اخلاص کا خاص وظیفہ ہے۔ کابرین فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے، غیبی فرشتے فوری طور پر آپ کے گھر میں رزق اور دولت لے کر آتے ہیں۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکے مانگیے گا۔ آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں ایک کاغذ پر لکھ کر بیٹھو گے تو آپ کی سینکڑوں حاجات بھی پوری ہو جائیں گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے بتا دیا۔ اس کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے گا۔ یہ وہ دن ہے جس کا میں نے گن کر انتظار کیا ہے۔ یہ دن اتنا خاص ہے کہ سمجھ لیجئے آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ رمضان میں ابھی بھی رب کو منا لو، ابھی بھی رب سے خزانے لوٹ لو۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر وہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ رب کی صفت بھی ہے، رب کا نام بھی ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا قہار، رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں یا قہارو پڑھنا شروع کرتا ہے تو غیبی موکل حاضر ہو جاتے ہیں۔ غیب سے کوئی اللہ کا فرشتہ آ جاتا ہے
آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے۔ آج جو کوئی پریشان ہے نظر بد کی وجہ سے، آج جو کوئی پریشان ہے حسد کی وجہ سے، آپ کے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ رکاوٹوں بندشوں کے حل کے لیے پڑھ لو۔ ہر طرح کے مسائل کا آخری حل یہ ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو جعلی پیروں فقیروں کے پاس چکر لگا کر تھک چکے ہیں، نہ کام بنتا ہے، نہ مسائل ختم ہوتی ہے، اور رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ آج رب کے ناموں کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا۔ آپ نے یا کہارو ہاتھوں کی انگلی پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 50 بار پڑھنا ہے۔ آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جسے آج اگر بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، جو شخص بھی آج بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں اس وظیفے کو پڑھ لے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کی خوشیاں آپ کے مقدر میں آ جائیں گی۔ آپ جس طرح قدم بڑھائیں گے، کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا کہارو پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے سے آپ کے گھر میں تمام نحوستیں، تمام تنگ دستیاں، تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں، تمام مجبوریاں، تمام لاچاریاں کونے کونے سے ختم ہو جائیں گی۔ اور یا کہارو کو 50 بار پڑھنے سے جب آپ کی تمام بے بسی، لاچاری، مجبوری، پریشانی، غربت، تنگ دستی، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، تو پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ نے یا کہارو کو 50 بار کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا، آنکھ بند ہو، توجہ رب کی طرف ہو۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 50 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 50 بار پڑھنے سے آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو جنات، تمام رکاوٹ، تمام بندشوں کا توڑ ہو جائے گا، اور رب کی ذات آپ کے ایسے اسباب، ایسے راستے بنائے گی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یا کہاروں سے اپنے رب کو راضی کر لیا، تمام مجبوریاں، لاچاریاں، بے بسی سے جان چھڑا لی۔ غیبی موکل، غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ناظرین، رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب رب سے اپنے پسند کے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان میں یہ دونوں سورتیں پڑھنے سے 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ وہ کلمات ہیں جو رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا بہترین عمل ہے۔ یہ ایک دن کا وظیفہ ہے۔ ماہ رمضان میں آپ نے سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص کو ایک تسبیح پر 11 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص کو پڑھتے ہی آج پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گی۔ پورے سال کی مایوسی سے، پورے سال کی تنگ دستیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 11 بار سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص پڑھنے سے اگر آپ کو پورے سال کا رزق مل جائے، پورے سال کے دن بھر جائیں، پورے سال کی تمام رکاوٹیں، بندشیں دور ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ سورۃ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ یہ سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازے گی۔ آپ رزق مانگو گے، رزق ملے گا، دولت مانگو گے، دولت ملے گا۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ دکان، دفتر، کاروبار سے تمام طرح کی رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے پڑھ لو۔ آج کا وظیفہ کامیابی کا وظیفہ ہے۔ آج کا وظیفہ رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنے کا وظیفہ ہے۔ آج کا وظیفہ رب کریم سے من پسند فیصلے کروانے کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تعداد کابرین کی بتائی ہوئی وہ تعداد ہے جو ماہ رمضان کا خاص عمل ہے۔ اس میں غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے آپ نے سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اور میرا یقین ہے، میرا اس وظیفے پر اتنا ایمان ہے کہ میں نے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا۔ 5 منٹ کے اندر آپ رب کریم سے ہزاروں حاجات کے لیے مانگتے ہیں، یعنی سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص پڑھتے پڑھتے
آپ رب کریم سے مانگتے ہیں کہ مولا میں گھر بھی چاہتا ہوں، گاڑی بھی چاہتا ہوں، نوکری بھی چاہتا ہوں، شادی بھی چاہتا ہوں، اپنے گھر سے نحوست کا، لاچاری کا، بے بسی کا خاتمہ بھی چاہتا ہوں۔ رب فرماتا ہے جو مانگے گا غیبی فرشتے آپ کی مدد کرنے پہنچیں گے۔ آپ سورت کوثر اور سورت اخلاص پڑھ رہے ہوں گے، آپ کے گرد فرشتے اثار بنا لیں گے، آپ کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جائیں گے، اور آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیا جائے گا۔ آج سورت کوثر اور سورت اخلاص کا یہ وظیفہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ میرا یقین ہے کہ آج جو بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگے گا، رب کی ذات فوراً ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ رب کی ذات جھولیاں بھر دے گی۔ وہ ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ وہ ذات جب کسی بندے سے راضی ہوتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا کہاروں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر سورت کوثر اور سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت کوثر اور سورت اخلاص یاد رکھیے گا کہ تمام مسائل کا حل ہے۔ کوئی بندہ اگر کئی سالوں سے غربت کا شکار ہے، بے حد محنت و مشقت کے باوجود، بڑی بڑی سفارشوں کے باوجود، بڑی کوششوں کے باوجود بھی اگر کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو آج سورت کوثر اور سورت اخلاص پڑھنے سے ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر طرح کی مشکلات، پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ سورت کوثر اور سورت اخلاص پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام یا غنیوں یا مغنیوں پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، جو اللہ والے ہیں وہ آج اس عمل کی ترتیب کو جان کر اندازہ لگا لیں گے کہ یہ عمل کتنا طاقتور ہے۔ پہلا وظیفہ نظر بد، حسد، جادو، جنات، تمام نحوستوں سے، تمام شیطانی اثرات سے رب کی حفاظت کے لیے، سورت کوثر اور سورت اخلاص کے 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک کے ثواب کے لیے، رزق، دولت اور ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، رب سے خزانے لوٹنے کے لیے، رمضان کی رحمتوں سے، رمضان کی عظمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے۔ اور تیسرا وظیفہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشیاں، کامیابیاں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں، یعنی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے کہ پورا سال، پوری زندگی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائیں، پوری زندگی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے، تو آپ نے آخر میں یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ پڑھنے والے کو میرا رب غنی کر دیتا ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ غنی کا مطلب کیا ہے؟ کہ بے تحاشا دینے والی ذات، فقیروں کو بادشاہ بنا دینے والی ذات، غربت کو، تنگ دستی کو کامیابی کی طرف لے جانے والی ذات۔ آج یا غنیوں پڑھ لو۔ یا غنیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازوں سے منسلک ہے۔ وہ اتنے غنی کہ اگر کوئی بے اولاد بھی آتا تو 9 بیٹے عطا فرماتے، اگر کوئی بے روزگار بھی آتا، تنگ دست بھی آتا، فقیر بھی آتا تو اتنا دیتے کہ اس کی نسلیں آباد ہو جاتی۔ اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی مانگنے والے سے بانٹنے والا بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی حسنین کریمین کے صدقے رب کریم سے جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، تو آج سورت کوثر اور سورت اخلاص کے بعد آخر میں پڑھیے گا۔ یہ رب کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جس کو پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، مال و دولت میں وسعت ہو جاتی ہے، کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یا غنی یا مغنی ہو 1 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی ہو 2 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی ہو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار یا غنیوں یا مغنیوں پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 7 بار یا غنی یا مغنی ہو، توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اس ایمان اور اس یقین سے پڑھنا ہے۔ آپ یا غنی یا مغنی ہو پڑھ رہے ہیں، آپ پر رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ انشاءاللہ 7 بار یا غنیوں یا مغنیوں پڑھنے والا کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات و معجزات دیکھے گا۔ 7 بار یا غنیوں یا مغنیوں پڑھتے دوران 7 حاجات بھی پوری ہو جائیں گی، رب غنی کر دے گا۔ آپ یہ وظیفہ، یہ 3 اعمال بزرگوں کے بتائے گئے طریقے، ترتیب
اور تعداد میں پڑھ کر دیکھیے گا، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ یہ کوئی بنے بنائے اعمال نہیں، یہ ماہ رمضان کے خاص اعمال ہے۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ جب رمضان آتا ہے پھر تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ رب بار بار موقع دیتا ہے کوئی مانگنے والا، کوئی توبہ کرنے والا، اس لیے آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔